فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فأفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون
فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ آج سورہ جاثیہ کا ہمیں آخری رکوع پڑھنا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اس کی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جو آخری آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اس میں آخرت کے چٹے انکار کا ذکر تھا۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت مکہ کے رہنے والوں کا ان لوگوں پر مشتمل تھا جو مرنے کے بعد کی زندگی کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ اگرچہ ایک رائے یہ ہے کہ دہریوں کا ایک گروہ بھی اس دور میں موجود تھا، لیکن وہ گروہ کی شکل میں نہیں تھا، انڈیویجولز تھے۔ وہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر یہ کہ ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں۔ گویا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے معاملہ، از خود یہ گاڑی چل رہی ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور جو ہم پر موت آتی ہے تو وہ تو اصل میں کوئی زمانے کی گردش ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ستاروں کی چال ہوتی ہے۔ بس یہی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر پریشانی، مصائب اور ہدیے کے موت تک طاری کرتی ہیں۔ گویا کہ کسی ایسی ہستی کے وہ قائل نہیں تھے کہ ایک خالق ہے، ایک رب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور ایک بامقصد تخلیق ہے، اور تمہارا معاملہ نباتات اور حیوانات جیسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا یا ان کی پرستش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، تو یہ تو خالصتاً ایک چٹا انکار ہے، بالکل کورا انکار آخرت کا، کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے ہم قائل ہی نہیں، ہم تو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اور اس کے بعد کہتے یہ تھے کہ اگر تم واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا ایک مظہر تم ہمیں دکھا دو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آخرت کے اتنے ہی تم ماننے والے ہو اور اتنا یقین ہے تو پھر ہمارے آباء و اجداد کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ، پھر ہم مان لیں گے کہ ہمیں بھی زندہ کیا جا سکتا ہے یا ہم بھی زندہ کیے جائیں گے۔ یہ تو گویا کہ وہی ہے کہ بالکل کھسیانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچے، کوئی اور جواب نہیں ہے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد انہیں زندہ کرو تو ہم ہی ماننے آئیں گے۔ پھر فرمایا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں زندہ رکھا ہے، جس نے زندگی عطا کی ہے، یہ حیات اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ثم یمیتکم، اور وہی تم پر موت بھی طاری کرے گا۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اصل شے کہ جس کا وہ انکار کر رہے تھے وہ قیامت کا انکار تھا، بعث بعد الموت کا انکار تھا، محاسبہ اخروی کا انکار تھا، تو لہذا تان اسی پر ٹوٹی۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر تم سب کو جمع کر لے گا اللہ قیامت کے دن، سب جمع ہوں گے اس کے حضور، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ اب یہاں دیکھیے یجمعکم الی یوم القیامہ، سورہ انعام کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا، بالکل یہی الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، اس کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی رحمت ہی کے ظہور کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا۔
گویا کہ اللہ کے عدل و انصاف کا ایک مظہر ہوگا نا اس دنیا میں، جنہوں نے بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کی ہے، حرام کو حرام جانا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، تو اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انہیں بھرپور اجر و ثواب ملے، ریوارڈ ملے۔ فروح و ریحان و جنت نعیم، وہ جنت کی نعمتیں ہوں گی کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہوا، یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے۔ اور دوسری سائڈ پر کیا ہے کہ جو ظالم تھے، جنہوں نے دوسروں پر ظلم کیا، حق تلفی کی، جائیدادیں غصب کی، حرام کھایا، یہ بھی اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ انہیں پھر بھرپور سزا مل کر رہے۔ اس لیے کہ کسی نے ایک جرم کیا ہے تو اس جرم کا معاملہ صرف اس جرم کی حد تک نہیں رہتا، اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں۔ کسی ایک شخص کو قتل کر دیا کسی قاتل نے، اب جو مقتول ہے اس کی کوئی بیوہ بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، بیوہ جو ہے وہ شوہر سے محروم ہو گئی، ان بچوں کا مستقبل کیا بنے گا؟ یہ زمانہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کس کس قسم کا ظلم ان کے ساتھ ہوگا جن کے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو؟ تو اس کے اثرات کتنے پھر نکلتے ہیں اور وہ کتنی ڈائمنشنز ہیں، تو اسی مناسبت سے پھر اس کو سزا بھی ملنی چاہیے نا۔ وہ جو والد محترم کہا کرتے تھے اکثر و بیشتر، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، کہ اگر ہٹلر کو کوئی سزا دینا چاہے اس دنیا میں تو کیا دے گا؟ 60 لاکھ انسانوں کا قاتل، اس کا تو ایک ایک ریزہ جو ہے، اس کا ایک ایک خلیہ جو ہے، اس کو بھی جلا دیا جائے تب بھی شاید اس کی سزا کے مناسبت نہیں ہوگی یہ بات۔ تو انسانی عقل اور منطق تو تقاضا کرتی ہے کہ ایسے شخص کو تو سزا وہ ملنی چاہیے کہ جو ابدی ہو، جس نے کتنے انسانوں کا قتل کیا۔ تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے یہ رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے۔ کتبہ لکھنے کے معنی میں آتا ہے، اپنے اوپر واجب قرار دے دیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ لازمت جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن۔ اب آگے آخری رکوع جو شروع ہوا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان پر راج کس کا ہے، بادشاہی کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ قیامت قائم ہوگی، وہی جس کا وہ چٹا انکار کر رہے ہیں۔ آگے گرچہ اس انکار سے ذرا ایک درجے نیچے کا ڈائلیوٹڈ شیڈ بھی آ جائے گا، لیکن وہ چٹا انکار تو ہم پڑھ چکے، جسے دہریت کہتے ہیں، جو کچھ ہے بس یہ زمانہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی شے کے قائل نہیں۔ تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت واقع ہوگی، قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، تو یہ لوگ کہ جو باطل پر رہے ہیں، مبطل جو جھوٹے ہیں، جو باطل پر رہے ہیں، باطل دین کے پیروکار رہے ہیں، اس دن ان کی بربادی ہوگی، اور اس دن انہیں معلوم ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرمایا گیا، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اب ان کے ساتھ تو وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے گا۔ انسانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، لیکن جس ظلم میں اس کو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ کس قدر بڑا تشدد ہوگا، کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ تو یومئذ یخسر المبطلون، اور اس دن پھر بڑے خسارے اور ہلاکت سے دوچار ہوں گے یہ جھوٹے، یہ باطل دین کے پیروکار۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے اس دن ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، ہر قوم کو، جاسیتن کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوگی۔ مولانا اصلاحی نے لکھا ہے کہ جسا یجسو آتا ہے دو زانو ہو کر بیٹھ جانا، یا گھٹنوں کے بل انسان بیٹھ جائے۔ دو پوزیشنز ہوتی ہیں، جس طرح متحیات میں بیٹھتے ہیں وہ بھی گھٹنوں کے بل ہے، اور دوسرے کے گھٹنے زمین پر ہیں لیکن بقیہ جسم جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہے۔ دونوں امکانات ہیں، اور اسی طرح دونوں امکانات اس بات کے بھی ہیں کہ اللہ کے اس دربار میں ظاہر ہے کہ کھربوں انسان موجود ہوں گے، کل امت جاسیہ، وہ تمام کے تمام دو زانو بیٹھے ہوں گے، اللہ کا رعب، اس کا جلال، اور اب انہیں معلوم ہے اب ہمارے بارے میں فیصلہ ہونے والا ہے، اور ہر شخص کو خوب معلوم ہے
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہوتی ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ یہی وجہ ہے نا کہ قیامت کا جو نقشہ کھینچا گیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ابھی وہ اعمال نامہ اور جسے ڈیکلریشن کہتے ہیں وہ تو ہوئی بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی بہت سے چہرے ہوں گے جو بڑے روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے، دمکتے ہوئے، خوشی کی وجہ سے شادہ و فرحاں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آج وہ دن ہے جس میں ہمیں ہماری محنت کا، ہماری اللہ کی جو فرما برداری اور جو تقوی ہم نے اختیار کیا تھا اس کا پھل مل کر رہے گا۔ تو دونوں ہی مفہوم ہے، اور دوسرے اللہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے فریادیوں کی طرح، اس لیے کہ وہ آیات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہاں جہنم ان کے سامنے موجود ہوگی اور اس کا جہنم کا دہاڑنا اور اس کے اندر جو ایک غضبانی کیفیت ہوگی، جو ہیجانی کیفیت ہوگی، جس طرح ہر آگ جو ہے کسی کو اپنی نگل لینے کے جو ہے وہ مترادف۔ تو ترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها، ہر امت کو اس کے اعمال نامے، کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے، جو بھی مرتب کیا گیا اس کی کیا شکل ہے۔ اب کتاب جو ہے کتب یکتب تو آتا ہے لکھنے کے لیے، تو آیا لکھی ہوئی شکل میں کوئی شے موجود ہوگی، یا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ ہم نے ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں فی عنقہ، اس کی عنق میں، اس کے گردن میں جو ہے ہم نے وہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس دن کھول دیا جائے گا۔ تو کل امت تدعی الی کتابہا، اسے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، اب آؤ اپنے اعمال نامے کی طرف، اب حساب کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ مل کر رہے گا جو اعمال تم نے کیے تھے، ما کنتم تعملون، اور تمہارا خواب و رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہو وہ اللہ کی نگاہ سے اور اس اعمال نامے سے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ یا مولانا اصلاحی نے فرمایا کہ یہاں اصل میں محذوف ہے کہ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف، اس کے حساب کتاب کی طرف بلایا جائے گا، اور پھر محذوف ہے وقیل لہم، اور انہیں کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اب آج وہ دن آ گیا کہ جس میں تمہیں اپنے کیے کیا، اپنے اعمال کا جو ہے وہ پھر محاسبہ ہوگا تمہارا، اور اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، بہت اہم الفاظ ہیں، یہ ہے وہ ہمارا اعمال نامہ، ہمارا مرتب کردہ اعمال نامہ، ہم نے مرتب کیا ہے نا۔ سورہ انفطار میں ذکر موجود ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے، سورہ قاف میں کہا گیا ایک داہنی طرف ہے ایک بائیں طرف، اور ان کے ذمے اللہ نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس شخص کا ایک ایک عمل اور اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تمہیں نوٹ کرنا ہے، خیر کا ہے تو بھی نوٹ ہوگا، شر کا ہے تو بھی نوٹ ہوگا۔ گویا کہ تمہاری زندگی کی کوئی بھی ایونٹ ایسا نہیں ہے کہ جو محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اب یہ گواہی دے گا تمہارے خلاف، علیکم، یہ چونکہ مکی صورت ہے لہٰذا مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین عرب ہیں نا، مشرکین مکہ ہیں جو سامنے حضور کے موجود تھے، جن میں بنفس نفیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے قرآن سنا رہے تھے۔ تو ینطق علیکم بالحق، نطق کہتے ہیں بولنے کو، گفتگو کرنا، گویا کہ یہ نشر کر دے گا تمہارے اعمال کو۔ اس دنیا میں تو تم نے اپنے اعمال جو ہے سب سے چھپائے، اپنے قریب ترین کے اعزاء و اقارب سے بھی چھپ کر کرتے رہے، کسی کو خبر نہ ہو جائے، کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن یہ کہ اس دن اس کو نشر کر دیا جائے گا۔ حشر و نشر اسی لیے کہتے ہیں، حشر کے معنی جمع کرنا، نشر کے معنی عیا ہو جانا، تو اس دن تو سب کے علم میں آ جائے گا۔ آج انسان خواب بڑا دینی لبادہ اوڑھ کر دوسرے کو نگاہوں میں بڑا متقی اور پرہیزگار بنا پھرتا ہو، لیکن یہ کہ اس دن تو سب کو معلوم ہوگا کہ اس کی اصل حقیقت تھی کیا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور یہ جو گواہی دے گا بالکل حق، عدل و انصاف کی گواہی،
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ کاف میں، کسی پر کوئی رتی برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہمارے ہاں خط نسخ کہلاتا ہے نا، لکھنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، نستنسخ، ہم لکھوا رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے ذہن میں تو لکھنے سے صرف ایک ہی شے سامنے آتی ہے، کوئی صفحہ ہے، کاغذ ہے، اور کوئی قلم ہے، کوئی پین ہے جس سے آپ لکھ رہے ہیں، لیکن اصل شے تو ریکارڈ کرنا ہے نا۔ کسی زمانے میں گراموفون ہوا کرتے تھے، بڑے ہم حیرت سے دیکھا کرتے تھے، کالے رنگ کا ایک توا ہے، وہ گھوم رہا ہے، اس کے اوپر ایک نیڈل ہے، اور اس میں سے جو ہے آوازیں نکل رہی ہیں۔ قاری عبدالباسط کی جو آواز میں پورے وہ جو تووں کی شکل میں ہوتا تھا، گراموفون کے اوپر جو چلتا تھا ریکارڈ، وہ بھی موجود ہوتا تھا، گانوں کی اور موویز کے بھی، وہ صرف ساؤنڈ کی حد تک تھا کہ جو بھی آواز ہے اس پہ وہ بھی تو محفوظ ہو رہی ہے، وہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے۔ پھر وہ فیتوں والی ٹیپیں چلی ہیں، پہلے بڑی بڑے سپولز ہوتے تھے، پھر وہ چھوٹی کیسٹس آ گئی، پھر مائکرو کیسٹس آ گئی، وہ بھی ریکارڈنگ کی ایک شکل تھی۔ اس کے بعد آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ سی ڈیز ہے، وی ڈیز ہے، اس میں بھی ایک ایک چیز ریکارڈ، ڈی وی ڈیز ہے جس میں آپ کی حرکت بھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو انسان اگر یہاں تک پہنچ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اس کے بارے میں تم کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ اب کس شکل میں ہمارا ہر عمل ہی نہیں بلکہ ہماری نیتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا نا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی شخص اگر کسی نیک کام کی نیت بھی کر لیتا ہے، ارادہ ہے، عزم ہے، کروں گا میں یہ کام، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن اس کے اندر ایک تڑپ ہے کام کرنے کی، جذبہ ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو اگرچہ وہ اپنے اس کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، مجرد نیت کی بنیاد پر۔ جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں نا، سے روزے کے لیے، چلے کے لیے، کہ بھئی کم سے کم نیت تو کر لو، نیت کرنے کا تو ثواب حاصل ہوگا۔ تو گویا کہ نیت کا بھی ثواب ہے۔ یہ اب نیت کا خالص ہونا یہ تو اللہ کے علم میں ہے، یا اس شخص کے علم میں ہے کہ جس نے نیت کی۔ تو انا کننا نستنسخ، ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، تمہارا ایک ما کنتم تعملون، جو اعمال تمہارے ہیں۔ اب جو میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا کہ نیت پر بھی ثواب ہے، لیکن اب اس میں دیکھیے اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی بری نیت کرتا ہے لیکن اس برے کام کو انجام نہیں دے سکتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اچھی نیت کی ہے، نیک نیت کی ہے، نیک ارادہ کیا ہے، کام انجام نہیں دے سکے، لیکن اللہ کے ہاں ثواب لکھ دیا گیا۔ بری نیت ہے، بری ارادہ ہے، لیکن کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، یا وہ کام نہیں کیا جا سکا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ اس کی رحمت کی شان ہے نا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ انہیں تو لازماً داخل کرے گا اپنی خاص رحمت میں۔ اس کی رحمت ہی کا ظہور ہے نا، جو جنت کی شکل میں ہے، اللہ کی رضا کی شکل میں ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے اصل میں بڑی واضح، بہت صریح کامیابی۔ اصل کامیابی تو یہی ہے۔ خطبہ نکاح کے اندر جو 2 آیات حضور نے سورہ احزاب کی شامل کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، دوسری آیت کیا ہے؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ذلک هو الفوز المبین، وہ جو واضح اور صریحاً جو کامیابی ہے، جو اصل کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اب یہ تو وہ مضمون ہے کہ جو قرآن حکیم میں سینکڑوں بار اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں، عارضی لذتیں ہیں، کچھ آسائشیں ہیں،
کوئی گریٹیفیکیشنز ہیں انسان کی کہ جس کی تسکین وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، وہ ہے اصل میں سب سے بڑی کامیابی، بڑی واضح کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مکی صورت ہے، جنہوں نے انکار کر دیا محمد کی دعوت پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اس دن کہا جائے گا، یہاں بھی مولانا اصلاحی نے کہا، یہاں بھی محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا قیل لہم افلم تکن آیاتی تتلیٰ علیکم، کیا تم ہی نہیں تھے جنہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی رہی؟ اور ریپیٹڈلی، اعادے کے ساتھ، بار بار، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کوئی فرمان تھا اس کو پڑھ کے سنا دیا اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے اللہ وما علینا الا البلاغ یہ کہہ کے فارغ ہو گئے، نہیں، بار بار۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، قرآن حکیم میں جو تصریف آیات ہے کہ ایک ہی مضمون ہے لیکن اس کو کس طرح مختلف انداز میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ افلم تکن آیاتی تتلیٰ علیکم، کیا تمہیں نہیں سنائی جاتی رہی ہماری آیات جو تم پر پڑھی جاتی تھی؟ اور سنانے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان مبارک سے سن رہے تھے۔ فاستکبرتم، لیکن تم نے استکبار کیا۔ سب سے بڑا جسے آپ کہیے نا کہ جو انسان سے جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی تک لے کر جاتا ہے، وہ استکبار ہے۔ استکبار کی کیا معنی؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اللہ سے بھی بڑا سمجھنا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے نا کہ کوئی شخص کہیں کسی صوفی کے پاس گیا، وہاں کچھ شاید مجھے کچھ حاصل ہو جائے، مہینے 2 مہینے وہاں رہا، اس کے بعد جو بھی مرشد تھا اس سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے کچھ عطا نہیں فرمایا۔ عطا سے مراد کوئی تحفہ ہدیہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ کوئی نصیحت فرمائیے، کوئی بات کہیے۔ تو صوفی نے ان سے کہہ دیا کہ دیکھو بھی، کبھی بھی زندگی بھر اللہ کو اپنے سے کمتر نہ جاننا۔ تو شخص نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کیا، میری پناہ، کیسے ممکن ہے میں اللہ کو اپنے سے کم جانوں؟ تو صوفی نے یا مرشد نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر بس میری طرف سے یہی تحفہ ہے، گویا کہ اتنے دن تم میرے پاس رہے ہو تو مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی اللہ کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھو گے۔ اب وہ واپسی کا سفر اس کا تھا، تو کہیں رستے میں بیٹھا، بھوک لگی ہوئی تھی، ساتھ جو توشہ دان وہاں سے اس خانقاہ سے لیا تھا اس کو کھولا، کھانے لگا تو کوئی ایک آ گیا فقیر، کوئی بھوکا تھا، 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر سوال کیا، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ مجھے کچھ دے دو بھوک۔ تو اس نے گویا کہ اس کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ راشن ہی اتنا تھا کہ جو اپنا ہی پیٹ بھر سکتا، تو لہٰذا اس نے اپنا پیٹ بھرا اور پھر آگے روانہ ہو گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر جب واپس پہنچا اسی صوفی کے پاس یا وہی جو درویش تھا، تو انہوں نے اس سے شکوہ کیا کہ تم تو اپنے گھر تک نہیں پہنچے تھے کہ تم نے اللہ کو اپنے سے کمتر جانا۔ اب گویا کہ انہیں اب کس ذریعے سے معلوم ہوا؟ آخر الہام کے تو ہم بھی قائل ہیں، الہام تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ انہیں معلوم ہو گیا جب اس نے تعجب کا اظہار کیا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، تو انہوں نے کہا ابھی رستے میں تھے، ایک فقیر تمہارے پاس آیا تھا، وہ کئی دن سے بھوکا تھا، اس نے اللہ کے نام پر تم سے کچھ مانگا تھا، تو تم نے اپنے آپ کو اعلیٰ جانا اور اللہ کو کمتر جانا۔ تو یہ استکبار اصل میں وہ شے ہے کہ جس میں انسان میں وہ عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، من کان فی قلبہ حبۃ خردل من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہوا، اس شخص کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ افلم تکن آیاتی تتلیٰ علیکم فاستکبرتم، تو تم نے استکبار کیا۔ اور یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے، وہ جو بڑی خوبصورت آیت ہے نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
اور تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہی الفاظ فاستکبرتم، جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں۔ یہ استکبار عن العبادہ ہے کہ اللہ کی بندگی سے نکل جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، یا اپنے آپ کو اللہ سے مقدم اور بالا سمجھنا، اور اللہ کو، اللہ کے دین کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، ان کے فرامین کو کمتر جاننا، یہی تو استکبار ہے۔ تو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تو کہتا ہے کہ مجھ سے پکارو، مجھے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا تمہیں، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے استکبار اختیار کرتے ہیں، یہی استکبار ہے نا، عملی استکبار تو یہی ہے۔ خواہ وہ دن میں 500 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ، اصل فیصلہ کن شے کیا ہوگا؟ وہ تو اس کا عمل ہوگا۔ اس نے اللہ کو بڑا سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اپنے نفس کو بڑا جانتا رہا۔ فاستکبرتم، تو تم نے استکبار کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم تو ہو ہی گناہ گار قوم، مجرم قوم۔ اسی طرح حدیث قدسی کے وہ الفاظ آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی اسی کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں، لیکن حضور فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، اگرچہ قرآن کا جز نہیں ہے لیکن حدیث قدسی۔ الکبر ردائی، یہ جو کبر ہے نا، یہ اصل میں میری چادر ہے۔ جس طرح چادر جو ہے وہ انسان کی عزت کا اور اس کے افتخار کا اور اس کے نسب کی ایک علامت ہوتی ہے۔ پٹھان کے جو ہے وہ کندھے کے اوپر ایک چادر ہوگی، اگر وہ آپ اسے کھینچیں گے تو گویا کہ آپ نے اس کی عزت پر حملہ کیا۔ تو تقریباً وہی نقش، یہی معاملہ اہل عرب کا تھا۔ ان کے پاس بھی ایک کپڑا چادر، جس کو جو ہے وقت پایا تو سر کے اوپر لپیٹ لیا یا کندھے پر ڈال لیا، کہیں بیٹھنا ہے تو زمین پر بچھا لیا، تو وہ ملٹی پرپز قسم کی ایک شے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی، یہ کبر جو ہے یہ میری چادر ہے، میرا جامہ ہے، اور جو شخص بھی تکبر اختیار کرتا ہے اس نے گویا کہ مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کی۔ تو فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین واذا قیل ان وعد اللہ حق، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، یہاں وعدے سے مراد قیامت، آگے آ جائے گا، والساعۃ لا ریب فیہ، اور قیامت وہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ شدنی ہے، ہو کر رہے گی، لازماً واقع ہوگی۔ قلتم ما ندری ما الساعۃ، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت لازماً واقع ہو کر رہے گی، تو وہ کہتے کیا ہے؟ ما ندری ما الساعۃ، ہم نہیں جانتے قیامت شیامت کو، کیا قیامت؟ ہم تو زمین کا جز بن جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہم تو کسی حساب کتاب کے قائل ہیں ہی نہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ آج سے 5000 برس پہلے کا مرا ہوا انسان، جس کا کوئی ایک ایٹم بھی اس وقت باقی نہیں ہے، کہیں زمین میں تحلیل ہو چکا، کسی کیمیکل ری ایکشن کے اندر جو ہے وہ اس کا جز بن کے کوئی کمپاؤنڈ بن چکا، وہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اتنی عقل اور منطق تو ان میں بھی تھی نا، وہ عقل کے سہارے چلتے تھے، کیسے ممکن ہے؟ ہیہات لما توعدون، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جو ہونے والی نہیں ہے قیامت۔ تو قلتم ما ندری ما الساعۃ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے قیامت کو، کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ ان نظن الا ظنا، اب یہاں دیکھیے وہ ڈائلیوٹڈ شیڈ آ گیا انکار کا، کہ ہاں ہمیں کچھ ظن اور گمان تو ہوتا ہے، آخر اندر انسان کے ضمیر نامی شے بھی تو ہے نا، وہ بھی تو کبھی سوالیہ نشان لگاتی ہوئی تم خود کہاں سے آ گئے بھائی؟ تمہیں بھی تو آخر کسی نے پیدا کیا، اور جس نے اگر تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ کچھ نہ کچھ عقل رکھنے والا انسان اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس سے نچلے ڈگری کی ایک وہ لیول ہے کہ وہ چٹا اور کورا اڑیاں انکار نہیں ہے آخرت کا،
بلکہ یہ کہ ان نظن الا ظنا، ہاں وہ کچھ تھوڑا سا ظن اور گمان کے درجے میں تو ہم سمجھتے ہیں شاید قیامت واقع ہو، شاید ہو جائے، لیکن ان نظن الا ظنا، یہ ظن کے درجے میں، کوئی بس گمان کے درجے میں یہ بات ہے کہ شاید وہ قیامت ہو جائے۔ وما نحن بمستيقنين، ہمیں اس پر یقین حاصل نہیں ہے کہ یہ لازماً ہو کر رہے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس پیمانے کو دیکھیں تو آج کے مسلمانوں کی اکثریت تقریباً اسی کیفیت میں ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اسلام جیسی اور قرآن جیسی نعمت اور دولت ہمیں حاصل ہوئی، ہم نے کیا سلوک کیا قرآن کے ساتھ اور اسلام کی تعلیمات کو کس طرح پاؤں تلے روندا، مطمئن ہیں کہ ہم ہیں مسلمان، کچھ ہمیں پڑھا دیا گیا کہ شفاعت ہوگی اور اللہ کے رسول جو ہے پوری امت کو بچا کر لے جائیں گے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ یہ ساری پٹیاں پڑھا دی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آج کا مسلمان ہے کہ جو آپ کو 80-90% اسی لیول پر نظر آ، ان نظن الا، صرف ایک عقیدے کی پوٹلی ہے، وہ بھی کہیں ذہن کے اندر یا اس دماغ کی کہیں ڈیپتھ کے اندر دبی ہوئی، اس سے زائد نہیں۔ تو جسے میں کہہ رہا ہوں اریاں اور چٹا ترین انکار اس سے نچلے ڈگری کا یہ ہے، ان نظن الا ظنا۔ تو المیہ اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج جو ہے ہم مسلمان تقریباً اسی کیفیت کا شکار ہیں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جانتا ہوں یہ تمام چیزیں علم میں ہے، لیکن یہ کہ عمل اس کے تابع نہیں ہے۔ وما نحن بمستيقنين، ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، اور جو بھی ان کی برائیاں اور جو ان کے کرتوت تھے وہ اس دن ان پر واضح کر دیے جائیں گے، جو اعمال تھے، جو سیئات ان کی تھی ان کو کھول دی جائیں گی، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ نشر کر دیا جائے گا سب کچھ۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور پھر گھیر لے گی انہیں وہ شے جس کا وہ بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کوئی جہنم شہنم نہیں ہے جی۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے زقوم کا درخت، ابھی پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا، تو یہ کیا عجیب بات ہے کہ زقوم کا ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے اگے گا۔ آگ میں کبھی کسی نے سنا کہ آج تک کوئی درخت اگا ہو؟ آگ تو ہر شے کو بھسم کر دیتی ہے، وہ تو زندگی کو ختم کر دیتی ہے، اور کجا یہ کہ زندگی جنم لے رہی ہو آگ میں سے۔ تو یہ استہزاء کرتے رہے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جو بھی استہزاء کیا کرتے تھے اس دن ان کے اوپر کھول دیا جائے گا، اور وہ جہنم انہیں اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، اور اس دن انہیں کہہ دیا جائے گا کہ ہم آج تمہیں بھلا چکے ہیں۔ ہم سے مراد اللہ تعالی، جیسے کہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا، تم نے مجھے بھلا دیا تو ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ وقیل الیوم ننساکم، اور انہیں کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم تمہیں بھلا چکے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ آج کے دن کی اس ملاقات کو تم نے بھلائے رکھا۔ زن کے درجے میں اگر کہیں کوئی بات آتی بھی تھی تو اس سے پہلے کہ وہ یقین تک پہنچے، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ دنیاوی جو بھی یہاں کے حرص و ہوا ہے، یہاں کی جو بھی شہوات ہیں، یہاں کی جو بھی رنگینیاں ہیں، وہ اس کو پھر ختم کر دیتی تھی۔ گویا کہ ایک ہلکی سی لہر اٹھی بھی تو ختم ہو گئی۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور آج تمہارا ٹھکانہ جو ہے یہ جہنم ہے دہکتی ہوئی، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ تمہیں تو بڑی امیدیں تھی کہ ہم نے فلاں دیوی کی کرپا کی تھی، فلاں کے لیے اتنے اونٹ ذبح کر دیے تھے، فلاں دیوتا کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا تھا، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں اب کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ جو تمہارے مذمومہ باطل عقائد تھے سب کے سب پادہ روا ہو گئے۔ وما لکم من ناصرین، اور یہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تماشا بنا لیا تھا۔
مکی صورت کے ناطے ان لوگوں نے تو مذاق اڑایا، یہ تو جادو ہے، کوئی جادوئی کلام پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کاہن سے جو ہے رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، اس سے ڈکٹیٹ کر کے ڈکٹیشن لے کر آ جاتے ہیں اور ہمیں یہاں صبح کہتے ہیں کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی، معاذ اللہ۔ یہ کوئی شعر و شاعری ہے کہ جس کا کوئی فن حاصل ہے، تو قرآن میں وہ آیات بھی ہیں کہ جس کے اندر واقعتاً شعریت بہت نمایاں ہے۔ سورہ رحمان کے آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو غنا ہے اور اس کے اندر جو شعریت ہے، جو ردم ہے، تو یہ مختلف اعتراضات کیے گئے نا اللہ کی آیات کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس وجہ سے یہ جو آج جہنم تمہاری منتظر ہے، تو جرم تمہارا کیا تھا؟ تم نے اللہ کی آیات کو، اس قرآن کو کھیل اور تماشا بنا کر رکھ دیا۔ جیسے کہ ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا گیا الذین اتخذوا دینہم ہزوا ولعبا، ولعب کا لفظ بھی آ گیا، استہزاء بھی اور کھیل اور تماشا بھی۔ استہزاء تو مذاق اڑانے کو کہتے ہیں نا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑ رہا ہے۔ جب وہ آیت نازل ہوئی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہنم پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے، تو انہی مشرکین مکہ میں سے کسی نے کہا ان میں سے 10-12 کے لیے تو میں کافی ہوں، بڑا پہلوان شخص تھا وہ، ایک ہی حلے میں 10 افراد کو جو ہے پچھاڑ دیا کرتا تھا، ان 10 فرشتوں کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 3-4 کے لیے تم بندوبست کر لو۔ اب یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کھلا مذاق ہے، استہزاء ہے۔ ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ یہ نقد ہے نا، یہاں کی لذت، یہاں کا تلذذ، یہاں کی راحت، یہاں کا آسائش، یہاں کی چین، یہ فوری نقد ہے۔ اب جس شخص کا گھر ہی پورا فلی ایئر کنڈیشنڈ ہو، آفس جو ہے وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے، گاڑی بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے، تو وہ جس اس کے اندر ہوگا، اب وہ تو تصور نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یا جس طرح بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے، کوئی بلینئر جو ہے اس کا انتقال ہوا تو اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، تو کسی نے آ کر جو ہے کہہ دیا کہ بھائی میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اے سی کی جو ہے نا سپلٹ اے سی بھی یہاں لگوا دو۔ اب وہ اے سی کس کام کے لیے؟ وہ تو 2 فٹ بائی 6 فٹ کا ایک گڑھا ہے جس کے اندر انسان جو ہے دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کی چمک اور یہاں کا جو ایک تلذذ ہے، یہاں کی لذت، یہاں کا مزہ جو ہے انسان کو آخرت کو بھلا دیتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ یہ نقد تھی، آخرت ادھار کا سودا تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرنے کے بعد آپ اس کا اجر اس دنیا میں طلب نہ کیجیے کہ اب مجھے ہار پڑھنے چاہیے اور اب میری تعریف ہونی چاہیے، میری مدح ہونی چاہیے، میں نے یہ اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں کہیں نفس کے اندر موجود ہیں تو وہ تو گویا کہ آپ کے اس نیکی کے عمل کو بالکل زیرو کر دیں گی۔ نیکی کا عمل کیا ہے لیکن دریا میں ڈالا، اب گویا کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں مطلوب ہے، وہاں ملے گا، دوسری زندگی میں ملے گا۔ تو وغرتکم الحیات الدنیا، یہی وہ بات ہے نا جو قرآن میں کہی گئی وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ یہاں کی چمک دمک، یہاں کی لذتیں، یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، کب تک رہیں گی؟ اور ان سب کے ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، ایسے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ انواع و اقسام کے کھانے وہ جو بڑے شوق سے جوانی کے دور میں کھایا کرتا تھا کہ اب وہ ایسی پابندی لگ گئی کہ اس کے اپنے بیٹے جو ہے اس کا ہاتھ روک دے کہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اب کس قدر حسرت ہوتی ہوگی اس کے دل کے اندر، اگرچہ بہت کچھ موجود ہے، تو اس دنیا میں بھی اس کا ایک منظر جو ہے اکثر سامنے آ جاتا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو آج نہ تو ان کو اس عذاب سے کوئی چھٹکارا مل سکے گا، نہ تو جہنم سے وہ نکالے جائیں گے، فریاد کریں گے، بارہا کہیں گے کہ ہمیں بس ایک موقع اور دے دیا پروردگار، ہم انتہائی نیکوکار صالح بندے بن جائیں گے، بلکہ جو کچھ بھی تو نے دیا ہوگا ہر شے تیرے رستے میں صدقہ کر دیں گے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
اور بہت ہی نیک اور صالح لوگوں میں سے میں ہو جاؤں گا، لیکن یہ کہ یہ موت جو اس وقت میرے سر کے اوپر کھڑی ہے اور موت کا فرشتہ جو ہے میری روح قبض کرنے کو تیار ہے، ذرا اس لمحے کو ٹال دے، ذرا چند دن کی مہلت اور دے دے بس۔ حالانکہ کتنی ہی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ انسان موت کے منہ سے باہر آیا، بالکل نئی زندگی، لیکن وہی چال جو پہلے تھی، وہی ڈھب جو رہنے کا پہلے تھا، وہی پھر دوبارہ اختیار کر لیا۔ حالانکہ اس موقع کے اوپر تو انسان خواہ کتنا ہی باغی اور سرکش ہو، پورے خلوص سے یہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا ایک مہلت اور دے دے، ذرا مجھے ایک مرتبہ زندگی اور دے دے۔ یہ جو ایک موت اب میرے اوپر بالکل مسلط نظر آ رہی ہے، اس سے کسی طرح مجھے بچا لے تو میں بالکل سیدھا ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ کہ اس کا کتنے % امکان ہوگا کہ لوگ اپنے اندر واقعتاً وہ مستقل بنیادوں میں وہ کی تبدیلی پیدا کر سکیں۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی ان کی کوئی معذرت قبول کی جائے گی۔ بہت ہی جسے آپ کہیں فریاد بھی کریں گے، گڑ گڑائیں گے، عاجزانہ درخواست کریں گے، لیکن یہ کہ اس دن کسی کے کچھ نہیں سن جائے گی۔ یہ ساری چیزیں پہلے بتا کر اتمام حجت کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا اسی مقصد کے لیے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں اور نبیوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جہنم میں یہ کچھ ہوگا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ عمل کرنے کا یہ سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسے لوگ جن تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی، کوئی افریقہ کے رہنے والے، کوئی دور دراز کے قبائل جہاں انسان صرف حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا رب ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ تو ان کا معاملہ ہے نا، اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرور یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس پیغام کو یا قرآن کی دعوت کو یا توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تو ہمارے ذمہ ہے نا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضور نے کہا تھا کہ جو بھی آج موجود ہیں اس پیغام کو، اس قرآن کی دعوت کو پہنچائیں ان تک جو یہاں موجود نہیں۔ تو یہ جرم تو ہے جو ہمارا ہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر گویا کہ ان کی گمراہی کا بھی ایک سبب یہ بن جائے گا کہ ہم نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ آج تو ہماری اپنی امت ہی اس قابل ہے نا، وہ مستحق ہے سب سے بڑھ کر کہ قرآن کی اور دین کی اور توحید کی بات جو ہے ان تک پہنچائی جائے، لیکن یہ کہ معاملہ بالکل اس کے برعکس، لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی کسی کی معذرت پیش جو ہے قبول کی جائے گی۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض، ابھی میں نے ذکر کیا ان قبائل کا جن تک وہ بات پہنچی نہیں، لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی تمیز تو انہیں بھی دی ہے نا۔ انہیں معلوم ہے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ صرف اسی تمیز کی بنیاد پر ان کا حساب کتاب لے۔ کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذمے تھا وہ کام کہ ہم اس بات کو ان تک پہنچائیں، لیکن یہ کہ یہ دلیل بنا دیں کہ اچھا جی یہاں پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا، اب گویا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جن کا آپ سے کنسرن اس معنی میں نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ جیسا چاہے گا ان کے ساتھ حساب لے گا۔ صرف نیکی اور بدی کی جو تمیز انسان کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر بھی تو حساب کتاب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی ظالم اور جابر شخص ہے اس قبیلے کا، اس کو جہنم میں جو ہے وہ دھکیلا جانا چاہیے، اور اسی قبیلے کے رہنے والا کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جسے کچھ پتہ نہیں نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، لیکن طبیعت کے یا اعتبار سے شرافت ہے اس کے اندر اور اخلاق اچھے ہیں اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ تو تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ تو۔ ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر اور دوسروں کے غم کے اندر اپنے آپ کو، وہی بات کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اپنے آپ اپنی بے عملی کے لیے شیلٹر بنا دینا اس طرح کے سوالات کر کے، پھر ان کا کیا بنے گا، پھر ان کا کیا ہوگا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، جس کا کنسرن ہی نہیں ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ اب یہ آخری آیات ہیں اور اس کے اندر پھر وہی آپ کو دیکھیے بہت ہی ایک جمالیاتی ایک جو ہے وہ تصور
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، 3 مرتبہ رب کا لفظ جو ہے ریپیٹ ہوا۔ حالانکہ رب السماوات والارض قرآن میں بہت سی جگہ آیا، زمین و آسمان کا رب، لیکن اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جو رب السماوات بھی ہے، یہ آسمان جس کی کسی گناہ تک تم نہیں پہنچ سکے، یہ بھی اسی نے تخلیق فرمایا تھا، اس کا رب ہے، اس پورے کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، رب السماوات۔ پھر ریپیٹ کیا گیا رب الارض، اور یہ زمین جس پر تم بستے ہو اس کا رب بھی وہی ہے، اسی کی ربوبیت ہے نا، تمہارے لیے کیا کچھ چیزیں اس نے پیدا کر دی، جو تمہاری ضرورت کی شے تھی ہر شے اتنی وافر مقدار میں مہیا کر دی کہ جس میں کمی ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے، کتنا پانی اللہ نے ہمیں دیا، یہ تو ہمارے اپنے کرتوت بھی ہیں، ہمارے کچھ اتنے اعمال بھی ہیں جس کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، کبھی یہ پانی جو ہے سیلابی جو ہے وہ تھپیڑوں کی شکل میں لوگوں کو بہا کر لے جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، رب السماوات و رب الارض، اس پورے خدائی نظام کو، کائنات کے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے اس کا رب، اور یہ زمین اور یہاں بسنے والی ہر مخلوق، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین کے اوپر چلتی ہوئی یا کوئی بھی زندہ شے ایسی نہیں ہے کہ جس کو رزق یا جس کی ضرورت پوری کرنا اللہ نے اپنے ذمے نہیں لے لیا، خواہ وہ حشرات الارض ہوں، کسی شے کا آپ تصور کر لیجئے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اب اس میں ہر شے کور ہو گئی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے کبریائی، عظمت، بڑائی، جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، القہار ہے وہ، ہر شے کو کنٹرول میں لیے ہوئے، الرزاق ہے وہ، بادشاہت، راج، حکومت، ان الحکم الا للہ، یہ اختیار اور حکم کا اختیار اور قانون سازی کا اختیار بھی تو اللہ کے پاس ہے نا۔ تو وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے، اسی کی بڑائی کے ترانے ہیں جو اس کائنات میں بج رہے ہیں، یہ کائنات چل رہی ہے، رواں دواں ہے، اسی کے چلائے چل رہی ہے، اسی کے زندہ رکھے ہم زندہ ہیں، ہمارے دل کی حرکت ہمارے اپنے کنٹرول میں تو نہیں ہے، ذرا ارریگولر ہو جائے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے، ہمارا یہ عمل تنفس جو از خود ہو رہا ہے جس کا بھی احساس ہی نہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں جو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی تخلیق کی ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے انسان کے اندر جو اللہ کی ایک پہچان پیدا ہوتی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بڑائی، اسی کی عظمت ہے، اسی کا ڈنکا بالا ہے، اسی کا ڈنکا بوجھ رہا ہے، اسی کا راج ہے، اسی کی بادشاہی زمین و آسمان میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے، زبردست ہے، بہت طاقت والا ہے۔ عزیز کا لفظ بڑا جامع ہے، بالا دست، جس سے اوپر کے کسی اختیار کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر اختیار کس کے پاس ہوگا؟ ہمارا چھوٹا سا ذہن کیا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہاں تک جائے گا؟ اس کی رسائی کہاں تک ہے؟ تو یہ آخری 2 آیات جو ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اس کے اندر ایک بڑا جسے آپ کہیے کہ ردم بھی ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس زمین و آسمان کی بادشاہی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اسی کے پاس ہے، اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ العزیز ہے، بہت طاقت والا، زبردست ہے، بالا دست ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے، اپنی اس طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کرتا۔ حکیم ساتھ آتا ہے اکثر و بیشتر، عزیز حکیم، عزیز جس میں اس کی قوت کا اندازہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ اتھارٹی ہوگی، جتنی قوت ہوگی، اتنا ہی امکان اس کا موجود ہے کہ وہ اس کے اندر عدل و انصاف پر قائم نہیں رہے گا۔
حکمرانوں کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے اور دیکھیے وہ کیا عدل و انصاف کرتے ہیں اکثر و بیشتر۔ تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی گویا کہ وہ جو بالا دستی ہے وہ حکمت کے ساتھ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ کمال حکمت والا بھی ہے اور بہت زبردست ہے، با اختیار ہے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب یہاں ہم 25 پارے الحمدللہ مکمل کر چکے۔ سورہ انعام سے جو آغاز ہوا تھا، سورہ مائدہ تک والد محترم نے تکمیل کی تھی، تو سورہ انعام سے لے کر اب یہاں تک جو ہے ہم الحمدللہ تقریباً 14 سال، میرا خیال ہے 2007 میں یا 2006 کے آخر میں یہ سلسلہ درس شروع ہوا تھا۔ اللہ کو منظور ہوا تو بہرحال انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اور کیا عجب کہ اپنے تکمیل تک بھی پہنچے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔